نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فصل ہے تفسیر کے حوالے سے، تفسیر کرنے کے حوالے سے، اور اس کو انہوں نے آداب القرآن میں شمار کیا ہے۔ وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن کی تفسیر کرنا بغیر علم کے حرام ہے۔ وَالْكَلَامُ فِي مَعَانِيهِ، اور اس کے معنی میں گفتگو کرنا، لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، ان کے لیے جو اس کے اہل نہ ہوں۔ یہ اہم معاملہ ہے اور ہمارے ہاں اس کے اوپر بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ سب لوگ جن کا تعلق کسی خاص روایتی مسلک سے نہیں ہے، ان سب کے ہاں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ ہر شخص اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھتا ہے۔ صاحب الرائے کون ہوتا ہے؟ جو رائے رکھتا ہو۔ تو ان کو لگتا ہے کہ صاحب الرائے ہونے کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے معاملے میں بھی رائے دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ قرآن کی تفسیر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کلام اللہ کی مراد آپ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا منشا ہے، کیا مراد ہے، یہ آپ طے کرنا چاہتے ہیں، یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ کام کیا جائے گا، اور یہ کرنے والا کون ہوگا؟ جو کہ علم نہیں رکھتا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے۔ یعنی چونکہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہے، چونکہ مجھے اس بات کو سمجھ کر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو بیان بھی کر سکتا ہوں یا وہ ویلڈ بھی ہوگا۔ آگے وہ بیان کریں گے کہ جو تفسیر کرنے کا اہل نہیں ہے وہ کیا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کے پاس ایک گنجائش ہے، لیکن تفسیر کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں۔ اور یہ بہت کامن دیکھا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا بالکل علم دین نہیں ہے، ٹھیک ہے شغف ہے کچھ تھوڑا بہت جیسے خود سے پڑھتے رہنا، لیکن علوم حاصل نہیں کیے باقاعدہ دین کے، تو اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قرآن کی فلاں آیت میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا، مجھے تو اس میں سے یوں یہ بات سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے وہ متعین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی، اور بعض لوگ تو 2-3 آیتوں کو ملا کر بھی ایک مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو یہ فلسفہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کسی آیت سے کچھ بھی نقطہ نکالنا شروع کر دیں چونکہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، اس بارے میں احادیث بہت سی ہیں۔ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، اور اس بات پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ لِلْعُلَمَاء، رہی علماء کی تفسیر، فَجَائِزٌ حسن، تو وہ جائز ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی تفسیر نہیں کر سکتا، نہ کرنے کا مسئلہ کہ اہل نہ ہونا۔ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ جو علماء ہیں جن کے پاس وہ علوم ہیں، جو علوم تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ فَمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّفْسِيرِ، جو شخص تفسیر کا اہل ہو، جَامِعًا لِلْأَدَوَاتِ، ادوات کہتے ہیں ٹولز کو ویسے، تو تمام علوم کا جامع، یعنی اس کے پاس وہ تمام علوم و کون سے؟ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَعْنَاهُ، جس سے قرآن کے معنی جانے جا سکتے ہیں۔ تفسیر کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس وہ تمام علوم ہوں جن سے قرآن کے معنی جانے جا سکتے ہوں۔ تو جو لوگ بھی پارٹ 2 جو کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا نا کہ بعض اوقات قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، لیکن معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاص۔ اور بعض کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور مراد عام ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات مطلق بولا جاتا ہے اور جو مراد ہوتی ہے وہ مقید ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یعنی کلام جو ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھ کے لگ رہا ہوتا ہے جنیرک کلام ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اسپیسیفک۔ تو اب یہ کیا ہے؟ لفظ کے معنی متعین کرنے کے اصول۔ یہ پڑھے بغیر ایک شخص کہتا ہے دیکھیں جی مجھے تو صاف صاف نظر آ رہا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، تو وہ جو اس کو صاف صاف نظر آ رہا ہے وہ اس کی کم عقلی ہے یا کم علمی ہے۔ کلام کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال دینے کے لیے، میں صرف سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے، کہ کوئی شخص نیا اقبال کی شاعری اٹھا لے اور اقبال کی شاعری میں اسے 2-4 جگہوں پہ ملے عشق کا لفظ، تو وہ کہے کہ بھائی اقبال تو ماشاءاللہ یعنی عشق سے متعلق بہت کچھ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب غلطی کیا ہوگی؟
کہ عشق کا لفظ تو عام لفظ ہے، اور اس نے جو عشق کے معنی سمجھے ہیں وہ اور ہیں، لیکن اقبال نے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا۔ اب اقبال کا تو عشق کا پورا اپنا ایک تصور ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص قرآن پڑھتے ہوئے اس کو لگتا ہے کہ مجھے تو سمجھ آ رہی بات، مجھے تو لفظ بڑا سادہ سا لگ رہا ہے، لیکن اس کو جو بات نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے، یہ قانون کی کتاب نہیں ہے۔ کلام جو ہوتا ہے اس میں جیسے ہوتا ہے نا، کبھی مجازی معنی ہوتے ہیں، کبھی حقیقی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو کلام کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی کبھی ہم سوال کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن وہ سوال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس کو نہیں آتا وہ کہے گا جی اس کی چونکہ شروع میں کیا لکھا ہے یا کیا لگایا گیا، اس کا مطلب یہ سوال ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح عربی کا بھی معاملہ ہے، اور خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے میں اکثر لوگوں کو جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کلام نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کو لگتا ہے یہ قانونی کتاب ہے، اس میں شک در شک باتیں لکھی ہوں گی۔ قانونی کتاب ایسی ہوتی ہے نا جس میں تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ ہی اور شی اور جو ہے نا وہ پورا یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہوتی اس میں۔ کلام ایسے نہیں ہوتا، کلام کے اندر کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہڈن بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں چونکہ کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ جاننا پڑتا ہے۔ تو جو شخص بھی وہ سارے علوم نہیں جانتا جو قرآن کے معنی متعین کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ فمن کان اہلا للتفسیر، جو تفسیر کا اہل ہو، جامع للادوات، وہ تمام علوم کا جامع ہو، التی یعرف بہا معناہ، جن کے ذریعے قرآن کے معنی جانے جاتے ہیں، وغلب علی ظنہ المراد، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے کہ اس کے غالب گمان جو ہے وہ ہو کہ مراد یہ ہے، یعنی وہ جب غور و فکر کرے علم کے ذریعے تو اس کا جو غالب گمان ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ مراد ہوگی اس آیت سے یا ان الفاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، وہ مراد پہلے طے کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ نقطہ نکال کے رہنا ہے۔ جو شخص یہ سارے ٹول رکھتا ہو لیکن پہلے سے متعین طے کر لے کہ جی میں نے یہ معنی نکالنے، مثلا ایک شخص ہے اس کا ایک خاص مسلک سے تعلق ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو اس مسلک کی جو سپیریورٹی ہے وہ تو قائم کر کے رہنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے کوئی یہ شخص بھی تفسیر کا اہل نہیں ہے۔ ٹولز ہونا ایک بات ہے، ان ٹولز کا استعمال کیوں کرنا ہے؟ تاکہ نیوٹرلی یہ دیکھنا کہ ان الفاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مراد کیا ہوگی، نہ کہ اپنے ذہن میں جو پہلے سے معنی متعین ہیں ان کو قرآن میں تلاش کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فسرہ، تو ایسا شخص تفسیر کر سکتا ہے، ان کان مما یدرک بالاجتہاد، اچھا تفسیر بھی وہ کہاں کر سکتا ہے؟ تمام علم ہونے کے بعد ان معاملات میں جن میں اجتہاد سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص کہے کہ جی میں چونکہ اب سارے علوم جانتا ہوں نا تفسیر کے، لہٰذا سبع سماوات سے کیا حقیقی مراد ہے میں طے کروں گا، تو چاہے تمام علوم جانتا ہو تب بھی سبع سماوات کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اب وہ چاہے کہ جی عرش جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، اس کی تفصیل میں بتانا چاہوں، چاہے اس کے پاس سارے علوم ہوں، پھر بھی وہ نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اجتہاد سے نہیں جانی جا سکتی، یعنی جس کو جاننے کے لیے اسٹرگل کرنا کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ جنت کے بارے میں وہ باتیں جاننا جو قرآن و سنت نے بیان نہیں کی، آپ نہیں جان سکتے، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے تب بھی نہیں جان سکتے۔ تو ایک علم وہ ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، پاسبل ہے عقل کے ذریعے، باقی سب چیزوں کے ذریعے۔ ایک وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص کلام کرے گا اس حصے میں جو کہ اجتہاد کے دائرے میں نہیں آتا تو بھی غلط ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو صاحب التفسیر کہتا ہو۔ کل معانی والاحکام، کیا چیزیں ہیں جن کو جانا جا سکتا ہے؟ معنی اور احکام، الجلیہ والخفیہ، ظاہری اور مخفی، والعموم والخصوص، عام اور خاص، والاعراب وغیر ذالک، اور اعراب اور اس طرح کی اور چیزیں، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالْاجْتِہَاد، اور اگر کلام یعنی قرآن مجید کا جو حصہ ہے جس کی تفسیر کرنی ہے وہ اجتہاد کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا، کل امور التی طریقها النقل، جیسے وہ معاملات جن کا دار و مدار نقل پر ہے۔ مثلا روح کے بارے میں کوئی شخص بتانا چاہے کہ روح کیا ہے، تو اب روح کے بارے میں آپ خود سے نہیں جان سکتے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ روح کے بارے میں قرآن و سنت نے کیا بیان کیا ہے، بس آپ اس تک محدود رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ روح کو جاننا پاسبل نہیں، دنیا کے معاملات اور چیز ہیں اور روح کا معاملہ
اور ہے. اسی طرح کوئی شخص یہ بتانا چاہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قبر کی زندگی کیسی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، اس کو نقل تک محدود ہونا پڑے گا. جو کچھ منقول ہے قرآن و حدیث میں اس تک کیا کرنا پڑے گا، محدود ہونا پڑے گا. اس پر قیاس کر کے وہ نئی بات ایڈ نہیں کر سکتا اپنے پاس سے کہ اچھا جی قبر میں جو کچھ ہوتا ہوگا، 4 باتیں تو قرآن و حدیث میں آ گئی، 2 میں اجتہاد سے کر رہا ہوں. نہیں، 2 اجتہاد سے نہیں ہو سکتی. وتفسیر الالفاظ اللغوی، اور لغوی الفاظ کی تفسیر. لغوی الفاظ کی تفسیر بھی اجتہاد سے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ الفاظ کے جو معنی ہیں، لغوی معنی، وہ جو ہے وہ اجتہاد سے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ جی، لینگویج ہے نا، لینگویج مقید ہوتی ہے بولنے والوں میں. انگلش کے کسی لفظ کا معنی جو انگریزی بولنے والے ہیں وہی متعین کریں گے. میں جتنا مرضی انگلش پڑھ لوں، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں خود سے معنی متعین کروں. ٹھیک ہے نا. لینگویج کا سورس جو ہوتا ہے، یعنی زبان کا سورس اہل زبان ہوتے ہیں. عربی کا سورس اہل عرب میں، اردو کا سورس اردو بولنے والے ہیں. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ میں بہت علم حاصل کر چکا ہوں، لہذا الفاظ کے معنی میں اجتہاد کروں گا، اپنا خود محنت کر کے غور و فکر کر کے لفظ کے معنی متعین کروں گا، تو میں مجبور ہوں کہ میں دیکھوں کہ اس لفظ کے معنی اہل زبان کیسے. ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اہل زبان جو ہیں وہ ایک لفظ کو 4 معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہوں کہ یہاں کون سے معنی فٹ بیٹھیں گے، یہ ایک اور بات ہے. لیکن میں اپنے پاس سے معنی نکال نہیں سکتا، اپنے خود سے کسی لفظ کو اپنے نئے معنی نہیں دے سکتا. فلا یجوز الکلام فیہ، تو اس میں کلام جائز نہیں. لغت کے معنی متعین کرنا اپنے پاس سے یہ جائز نہیں. الا بنقل صحیح، سوائے صحیح نقل کے ذریعے، یعنی منقول ہو بات، آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ سب چیزیں جو نقل سے ثابت ہو سکتی ہیں، جو ہی کوئی شخص کلام کرے تو اس سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ بات آپ نے لی کہاں سے. اگر وہ آئیں بائیں سے شروع کر دے تو سمجھ لیں گے گڑبڑ. اور اگر وہ بتائے کہ ہاں جی یہ بات میں نے فلاں سورس سے لی ہے، اور وہ سورس وہ ہونا چاہیے جو کہ وہ بات بیان کرنے کا اہل ہے. یعنی اگر غیب سے متعلق چیزیں تو وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتی ہے، یا صحابہ سے ملے گی تو ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ صحابہ نے وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. ادروائز 200 سال 300 سال بعد کا ایک شخص ہے، وہ غیب کی کوئی بات بتا رہا ہوگا تو ہم اس کی بات کو ویلڈ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لغت کی چیز ہے، میں انگلش کی کوئی چیز کوٹ کروں اور ریفرنس میں دے دوں فارسی کے کسی بندے کا، تو آپ کہیں گے نہیں، یہ ریفرنس یہاں ویلڈ نہیں ہے. بات انگلش کی کوٹ کی جا رہی ہے تو کوئی انگریزی بولنے والا جو ہے وہی ریفرنس بنے گا. ان جہت المعتمدین، معتبر اہل علم کی طرف سے، واما من لیس من اہلہ، اور جو اس کا اہل نہیں ہے، لعدم جمع الادوات، کیونکہ اس کے پاس وہ علوم نہیں ہیں، فحرام علیہ تفسیر، تو اس کے لیے تفسیر کرنا حرام ہے. ولکن لہ نقل، لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نقل کرے. تو یہ آپ سب لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جب کبھی اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ کوئی درس قرآن دیں، قرآن کو کسی بھی صورت میں بیان کرنا ہو، تو وہاں اپنے فلسفے کو پیک کر کے، سیل کر کے، اس کے اوپر ذرا بھاری سا وزن رکھ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں کہ جو اہل علم ہیں جنہوں نے تفسیریں کی ہوئی ہیں ان کی تفاسیر سے پڑھ کے کوٹ کریں. بات سمجھانے کے لیے اسلوب اپنا استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو کور کانسیپٹ ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہونا چاہیے. وہ کور کانسیپٹ آپ نے کسی معتبر تفسیر سے ہی لیا ہوا. یہ ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ان کے الفاظ کوٹ کرنے شروع کر دیں مفسرین کے. آپ اپنا اس کو مفہوم میں بیان کر سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹ وہیں سے آنا چاہیے. یا آپ بتائیں کہ جی اس آیت کے بارے میں 4 آراء ہیں، تو وہ چاروں مفسرین کی ہونی چاہیے، 3 مفسرین کی اور چوتھی آپ کی اپنی نہیں ہونی چاہیے. جی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1400 سالوں میں جی ہزاروں تفسیریں ہیں، جی جی سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، جی جی اور وہ جو ہزاروں تفسیریں ہیں ان کا الگ الگ ہونا یہ خود دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق تو ہے. نہیں، مسئلہ اس میں نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے نا کہ سینکڑوں تفسیریں کی گئی ہیں اور سب الگ الگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غالباً وہ پڑھا ہے مقدمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، تفسیر نہیں پڑھا؟ اچھا،
تو وہ بڑا ایک زبردست جو ہے نا وہ اس میں وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ اختلاف التنوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں. تو جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر میں جو زیادہ اختلاف ہے، یعنی اس کا 80-90% جو اختلاف ہے وہ اصل میں تنوع کا ہے، یعنی ڈائیورسٹی ہے کہ مختلف پہلوؤں سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ جو ڈائیورسٹی کا اختلاف ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ رائے صحیح ہے اور یہ غلط ہے، آراء ساری صحیح ہوتی ہیں، پہلو الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ زاویے سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تو احادیث میں بھی آیا ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، کلام اللہ سے گہرائیاں نکالی جاتی رہیں گی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ گہرائی نکالنے والا کون ہے؟ جیسے قانون کی کتابوں کی تعبیرات آج تک ہوتی آ رہی ہیں، لیکن وہ کون کرتا ہے؟ وکیل. ٹھیک ہے، اب اگر ایک عام بندہ لے مین کہے کہ میں قانون کی کتابوں سے تعبیرات کروں گا تو کوئی جج بھی اس کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کرے گا. وہ کہے گا اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ لے مین آ جائے اور وہ قانون کی کتابوں کی تشریح کرنا شروع کر دے. ہاں کوئی وکیل آ کے نیا آرگومنٹ دے کہ فلاں قانون اور اس کو یوں ملا کر دیکھا تو یہ نقطہ سامنے آیا، تو اس کو جج جو ہے وہ اینالائز کرے گا اور اگر ویلڈ پوائنٹ ہوگا تو اس کو لے گا. ہر چیز کی اہلیت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. دنیا میں آپ دیکھیے جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی اضافہ ہوتا ہے نا، نئے پہلو تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں، نئی ڈائمینشنز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی میگزین یہ نہیں کرتا کہ کوئی جرنل یہ نہیں کرتا کہ وہ کسی کی بھی تحریر اٹھا کے چھاپ دے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں نا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون پڑھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ جس نے کیمسٹری پڑھانی ہے اس کو کیمسٹری میں کوئی خاص ڈگری کرنی ہوتی ہے، جس نے فزکس پڑھانی ہے اس کو فزکس آنی چاہیے. کلام اللہ کو جس نے بیان کرنا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس کے لیے اہلیت ہونا شرط. اور یہ اہلیت کی بات کوئی تفسیر میں تھوڑا ہی ہے، دنیا کی ہر جگہ ہر علم میں اہلیت کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس وہ اہلیت ہونی چاہیے. وہ ایک الگ بحث ہے، آپ نے وہ علم کہاں سے حاصل کیا، کیسے کیا، اس میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہونا تو یہ تو ایک ریشنل بات ہے کہ جو علم جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ تو ہو. ٹھیک ہے نا، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ نے وہ علم حاصل کیا، علم ہو تو صحیح نا، علم کے بغیر تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. تو یہ جتنی تفاسیر کی گئی ہیں وہ اہل علم نے کی ہیں، اور اہل علم نے چونکہ کی ہیں لہٰذا ان کی اچھا خالی ان کے کرنے سے ویلیڈیٹی نہیں ہو گئی. سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج بالفرض ہم کہیں کہ 100 سال کو چھوڑ کر یا 200 سال کو چھوڑ کر اس سے پیچھے جو 1200 سال تھے اس امت کے، اگر ہم کہیں کہ اس میں اس کی ہمارے پاس 100 تفسیریں موجود ہیں تو 100 کی نہیں گئی تھی، کی ہزاروں گئی ہوں گی، باقی ہم تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ کیونکہ ایک فلٹر کا اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے. علمی میدان میں ہمیشہ جو چوٹی کی چیز تھی وہ سروائیو کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں نا آج بھی کتابیں کتنی لکھی جا رہی ہیں، لیکن 10 15 20 سالوں بعد ان میں سے 60-70% کتابیں کسی کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا. تمام ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پڑھے ہوں گے PDF کہیں پہ، لیکن پڑھتا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور کچھ کتابیں ہوں گی جو کہ چلتی جائیں گی. یعنی کتنے ہی شاعر تھے جنہوں نے شعر کہے لیکن سب کے شعر ہم تک نہیں پہنچے، کیونکہ ایک انسانی معاملہ ہے کہ ہائیسٹ لیول کا جو ہوتی ہے چیز وہ آگے کنٹینیو ہوتی ہے. اسی جو تفاسیر بھی لکھی گئی ان میں سے کئی تفاسیر تو ایسی بھی ہوں گی نا جو لوگوں نے نہیں قبول کی یا وہ ویلڈ اس طرح سے نہیں تھی، اور کچھ ایسی ہوں گی کہ جن سے زیادہ بہتر تفاسیر چونکہ موجود تھی وہ بہتر والی آگے کنٹینیو ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو علم اپنے آپ کو خود بھی فلٹر کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، چیز بہتر سے بہتر ہوتی رہتی ہے. تو جس کے پاس تفسیر کرنے کے لیے درکار علوم نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نقل کرے، جو علماء نے تفسیریں کی ہیں ان کو نقل کرے. انل معتمدین من اہلہ، معتبر مفسرین کی طرف سے. ثم المفسرون بالرأی، اب پہلا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو تفسیر کا اہل نہیں ہے وہ تفسیر نہیں کرے گا، وہ تفسیر نقل کرے گا، اور جو تفسیر کا اہل ہے وہ تفسیر کر سکتا ہے. ثم المفسرون بالرأی، پھر تفسیر کرنے والے رائے سے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک تو کچھ معاملات ہیں نا کہ مختلف مفسرین سے چیزیں لے کر بیان کی، ایک یہ ہے کہ رائے سے تفسیر کرنا. رائے سے کیا مراد ہے کہ ایک کنکلوژن اپنا بھی نکالنا. یہ وہ کون سے معاملات ہوں گے جو اجتہادی ہیں. ٹھیک ہے، بغیر دلیل صحیح. رائے سے دو قسم کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر بالرائے جس کو ہم کہتے ہیں. ایک جو ہے وہ مذموم ہوتی ہے جس کی مذمت کی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اچھی تفسیر نہیں ہے. اور دوسری تفسیر بالرائے جو ہوتی ہے وہ
پسندیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معروف ہوتی ہے کہ اچھی تفسیر ہے، وہ پسندیدہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں رائے سے بغیر صحیح دلیل کے، اقسام، ان کی کچھ قسمیں ہیں. منہم من یحتج بانہ علی تصحیح مذہبہ، ان میں سے کچھ ہیں جو دلیل دیتے ہیں کہ وہ صحیح مذہب پر ہیں یا ان کا مذہب صحیح ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، قرآن سے دلیلیں لاتے ہیں اپنی رائے کو یا اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تفسیر کرتے ہیں اپنی رائے سے اور بغیر کسی صحیح دلیل کے. وَتَقْوِيَةِ خَاطِرِهِ، اور اپنے خیال کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک رائے میری بن گئی، اب میں نے اس رائے کو دلائل دینے کے لیے قرآن سے چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی، اور جب میں چیزیں ڈھونڈنا شروع ہوا تو اب مجھے کوئی جگہ بھی مل گئی جہاں سے مجھے سہارا مل رہا ہے، میں وہ لے لوں گا. مثلا وہ بہت مشہور ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ بات کوٹ کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. دیکھیں بھائی اللہ نے بھی کہا ہے ملے گا وہی جس کی تم کوشش کرو گے، ٹھیک ہے نا. یہ بات، اور اچھے خاصے دیندار لوگ یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ملے گا وہی جس کی کوشش کرو گے. گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ملتا، جو محنت کرو گے وہی کماؤ گے. محنت کرو محنت کرو. اور خاص طور پہ جو موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، میم سینی لوگ جو ہیں، ان کا کام یہ زیادہ ہے کہ وہ چونکہ لوگوں کو ذرا ابھار رہے ہوتے ہیں نا آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے. تو جس نے جو کمایا ہے نا اس نے سٹرگل کی ہے، یہ سٹرگل کے نتیجے میں اس نے کمایا. گھر بیٹھ کے کوئی نہیں کچھ کماتا. حالانکہ یہ جو آیت ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ آیت آخرت کے بارے میں ہے. پیچھے اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن، اصل میں یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. دنیا میں تو اللہ کا وعدہ ہے کفر کرنے والے کو بھی رزق دے گا، محتاج کو بھی دے گا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو دے گا. ٹھیک ہے، آزمانے کے لیے کبھی کسی کا رزق تنگ بھی کرے گا، کسی کو کشادگی بھی دے گا، لیکن دنیا میں تو رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اور کہیں قرآن و سنت نے یہ بات نہیں کی کہ دنیا میں انسان کو ملنے والا رزق اس کی کوشش کے مقابلے میں ہوتا ہے یا اس کی کوشش کے بقدر ہوتا ہے، بلکہ قرآن و سنت واضح طور پہ اس کے خلاف رائے دیتا ہے کہ انسان کو دنیا میں جو ملتا ہے اصلاً اس کا انسان کی کوشش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو رزق ہے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا اویل کرنا ہے، اس کو کیا دیا جائے گا، کیونکہ رزق جو دنیا میں ملتا ہے وہ آزمائش کا حصہ ہے، وہ آزمائش کا حصہ ہے. تو وہ پہلے متعین کر دیا گیا اس کو امیری دی جائے گی، اس کو غریبی دی جائے گی. غریب 18 گھنٹے کام کر لے، اگر اس کے نصیب میں غریب لکھا ہے تو وہ زندگی پر غریب رہے گا، اور اگر کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مال مل کے رہے گا اور کثرت سے مل کے رہے گا تو کیا ہوگا؟ گھر بیٹھے بٹھائے اس کو پتا چلے گا کہ جی وہ جو گاؤں کی زمین تھی نا، ٹھیک ہے نا، اس کے قریب سے موٹر وے گزر رہی، چلو جی، وہ مکھیاں مارا تھا بیٹھا ہوا، کوئی کام نہیں تھا اس کے پاس. اس نے تو نہیں بیٹھ کے منصوبے بنائے نا کہ موٹر وے کہاں سے گزرے گی. کتنے ہی لوگ آپ دیکھ لیجئے، یہ تو میں آج کی مثال دے رہا ہوں نا، ہر زمانے میں ذرا الگ الگ وہ تھے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پیسے بڑھے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ہم مان لیں کہ انسان کو دنیا میں وہی رزق ملے گا یا وہی مال و متاع ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر جو کسی سیٹھ وڈیرے کے گھر پیدا ہوا ہے اس نے کون سی کوشش کی ہے؟ جو پیدا ہوتے ہی اس کو کروڑوں اربوں روپے مل گئے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو کوئی کوشش نہیں تھی، لیکن وہ پیدا ہی ایک امیر گھر میں ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مال و متاع لے کر، اور فیکٹریاں اور کارخانے اس کے بننے سے پہلے ہی پیدا ہو چکے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بنے ہوئے کھڑے ہوئے موجود تھے. لہٰذا، اور اچھا پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی محنت کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، مسلسل محنت کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو پا رہے ہوتے، ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو سٹیپ لینے جا رہا ہے وہ اس سے اس کو کتنا کچھ مل جائے گا، لیکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. چھوٹا سا کام اس نے کیا تو جیسے آج کل وائرل ہو جاتی ہے ایک چیز، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے وہ جو مشہور ہوا تھا چائے والا، اس نے کون سی محنت کی ہے؟ چائے بنا رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر لگا دی، وہ وائرل بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، وہ کروڑپتی بن گیا. تو لہٰذا
یہ تصور ہے ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے لوگ وہی بات نا، چونکہ ان کو لگ رہا ہے بھائی مجھے تو لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے، نظریہ اپنا ہے اور اس نظریے کو قرآن سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ آیت جو آخرت کے بارے میں اس کو دنیا کے بارے میں بنا لیا. اسی طرح کوئی تقویٰ پہ لیکچر دے رہا ہو اور تقویٰ پہ لیکچر دیتے ہوئے وہ کہے کہ دیکھیں قرآن مجید سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا کہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یہی ہے آیت کہ جس نے ایک گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو وہ کیا ہے؟ ہاں وہ جہنمی ہے بھی. کئی مدرسین نے یہ غلطی کی ہے. دیکھیں ایک گناہ بھی ہو جائے اور وہ گناہ آپ نہ چھوڑ سکیں تو پکے جہنمی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھا کے دیکھیں مفسرین نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں گناہ سے مراد شرک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس نے سیئہ سے مراد شرک ہے، کیونکہ ہمیں دین سے واضح پتہ ہے کہ یہ دین نے کہیں نہیں کہا کہ کسی سے اگر ایک گناہ ساری زندگی نہ چھوٹا تو اس بیس پہ وہ پکا جہنمی ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. پکا جہنمی تو صرف کفر کی بنیاد پہ ہوگا بندہ. ٹھیک ہے نا، گناہوں کے حوالے سے اگر کوئی جہنم میں جائے گا بھی تو اپنے گناہ بھگت کے اگر ایمان تھا تو نکل آئے گا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عبارت کو دیکھتے ہیں، علوم نہیں حاصل کرتے، یا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی آیت کی تفسیر کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی عقل کو محدود سمجھا جائے ہر معاملے میں اور اس معاملے میں بھی، اور جو علم ہے اس کے ذریعے کام کیا جائے. اور علم ہونے کے بعد دیکھیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا کہ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اگر آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے تو آپ ڈاکٹر ہوں، آپ نے MBBS کیا ہو، اس کے بعد بھی اور کچھ خواری کاٹی ہو، یہ بھی آپ نے کر لیا تو آپ کو ڈگری دے دی جائے گی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اور ساتھ میں آپ کو ایک میڈیکل بورڈ سے لائسنس بھی لینا ہوگا پریکٹس کرنے کے لیے. جو ڈگری ہے وہ تو آپ کو بتا رہی ہے کہ ہاں بھائی آپ کو میڈیکل کا پتہ ہے. جو لائسنس ہے وہ کس چیز کے لیے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو آپ کو ڈگری نے بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس جو ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو آتا ہے. وہ لائسنس یہ بتا رہا ہے کہ آپ ڈگری کا استعمال ٹھیک کر رہے ہیں. جس دن آپ ڈگری کا استعمال غلط کریں گے ڈگری پھر بھی آپ کے پاس رہے گی، لائسنس آپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ختم کر دیا جائے. کیوں؟ یا جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس آپ کو مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیونگ آپ کو آتی ہے، لیکن کسی دن آپ نے بہت ہی کوئی عجیب و غریب تماشا کر دیا روڈ پہ تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. جو بتا یہ رہا ہے کہ بھائی آنے کے باوجود یعنی ڈرائیونگ آپ کو آتی تھی لیکن صحیح ڈرائیو کرنا، یہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی شرارت کی اور آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ شرارت کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اگر غلط علاج کر رہا ہوگا یا پتہ چل جائے گا کہ غلطی ہوئی نہیں ہے اس سے بلکہ یہ پیسے کمانے کے چکر میں یا کسی لالچ میں یہ کر رہا ہے تو اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اسی طرح جو مفسر ہے، جو تفسیر کرنے کا اہل ہے، یہ تو ہوگی اس کی اہلیت نیت کو خالص نہیں کر دیتی. ایک شخص عالم بن گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نیت ہمیشہ خالص رہے گی یا اس سے گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اگلی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسرین جو تفسیر بھی رائے کرتے ہیں بغیر صحیح دلیل کی، یہ کون ہے؟ جن کے پاس علم تو ہے لیکن اس علم کے بعد ایک بائسنس آ گئی ان کے اندر، ایک جانبداری بھی آ گئی کسی بھی وجہ سے. اور وہ جانبداری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے جو مذہب ہے، مسلک ہے، اس کی درستگی یا اس کے اس بات کے لیے دلائل دینا شروع کر دیں یا اپنے خیال کو مضبوط کرنے کے لیے، مع انہ لا یغلب ظنہ، اس کے باوجود کہ ان کا غالب گمان نہیں ہے، ان ذالک هو المراد بالآیہ، کہ آیت سے یہی مراد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ظاہر ہے ہر بندے کا ایک مسلک، ایک اسکول آف تھاٹ تو ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قرآن کی کسی بھی آیت سے ایسی تفسیر کر دی اس کی جو آپ کے اسکول آف تھاٹ کو وہ اسٹرینتھن کر رہی ہے تو آپ کہیں یہ غلط ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ پورے شعور اور پورے اخلاص سے یہ سمجھتے ہو کہ ہاں اس آیت سے یہی مراد ہے اور میری رائے، میرا مسلک بھی یہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. واضح؟ اصل مسئلہ کب ہے؟ جب مجھے اندر سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مراد غالب گمان یہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے یا جو نقطہ مجھے کلیئر ہو رہا ہے وہ نقطہ میرے مسلک کو سپورٹ کرتا ہے، لہٰذا میں وہ بیان کروں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں. وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الظُّهُورَ عَلَى خَصْمِهِ، بلکہ اس کا مقصد مخالف پر غالب آنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح نہیں. مخالف پر غالب آنے کے لیے یا محض اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، جبکہ آپ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ جو رائے بیان کی جا رہی ہے اتنی مضبوط نہیں. یہ خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب جیسے ہمارے ہاں بھی
بعض لوگ تو وہ ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں اور ان کے کوئی آپ کہہ لیجیے دینی لحاظ سے، میں کوئی یعنی پیسوں کے لحاظ سے یا مادی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، دینی لحاظ سے ان کے کوئی اسپیسیفک ایجنڈاز نہیں ہوتے، تو وہ ریلیٹیولی ہو سکتا ہے بیان کرتے ہوئے تھوڑے نیوٹرل ہوں. لیکن جب کسی کا کوئی اسپیسیفک گول ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ گول بھی حاصل کرنا ہے، مثلا میں نے اپنے لیے جو ہے وہ میں نے لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ ہمیں ووٹ بھی دیں، اب اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو کہ میرے اس پورے نظریے کو سپورٹ کرتی ہو، یا میرا مقصود آپ کو اپنا ہم نوا بنانا ہو کہ میری کوئی جماعت ہے، میرا کوئی سیٹ اپ ہے جس میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں، تو جو بھی اس کے اہداف ہیں وہ کسی طریقے سے کھینچ تان کے میں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کی جو سینیریوز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غیر شعوری طور پہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں وہی بات پسند آ رہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے اس سارے کے سے میچ کرتی ہے. اور یہ جیسے عملاً تجربہ بھی ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی یعنی تفسیر کرتے ہوئے یعنی بیان کرتے ہوئے جیسے بعض لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں وہ کئی پارے گزر جاتے ہیں، ان کو کوئی مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ جو تفسیر ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو ان کا اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے اس سے متعلق کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ایک دو جگہوں پہ تو یہ بھی ہوا، شکوہ بھی ہو گیا کہ آپ وہ اصل والی تفسیر نہیں کر رہے، وش دی گل، ٹھیک ہے نا، وش دی گل تو آپ بتا ہی نہیں رہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اصل بات بتائیں نا لوگوں کو، ٹھیک ہے. مثلا بالفرض ایک جماعت ہے وہ غلبہ دین کے لیے کام کر رہی ہے، تو ان کی بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آیت سے کسی طرح غلبہ دین نکل آئے. اگر کوئی تبلیغ سے متعلق کام ہو رہا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہر جگہ سے تبلیغ سے متعلق بات نکلے. اب یہ صحیح نہیں ہے، غلبہ دین کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور جو ہے تبلیغ کا ذکر بھی ہے. اچھا، جن کا تعلق جہاد سے ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کریں گے بس جہاد یعنی جہاں جہاد والی آیت آئے گی وہاں گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، باقی سب جگہوں سے وہ گزر جائیں گے. تقویٰ باقی جتنی چیزیں ہیں ان پہ اتنا فوکس نہیں ہوگا، اسی پہ ہوگا. اسی لیے یعنی ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ ہے کہ چونکہ لا محالہ اکثر و بیشتر جو دینی طبقے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک جھکاؤ ہے، تو وہ جھکاؤ کیا کرتا ہے، وہ قرآن مجید کے اوپر فوکس بھی اسی طرح لے جاتا ہے. یعنی اب اگر تصوف والے لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاح کے والے سے باتوں کے اوپر تو فوکس کرتے رہیں، باقی چیزوں کو تھوڑا سا اسکپ کر کے چلے جائیں. مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو، بعض لوگ عدل کرنے والے بھی ہیں. جہاد والی آیتوں کو بڑا فوکس. وہ ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ جی فلاں صاحب نے سورہ توبہ کی تفسیر لکھی ہے. میں کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، سورہ توبہ کی الگ تفسیر کیوں لکھنی پڑی ان کو، باقی پورے قرآن کی کیوں نہیں؟ تو ظاہر ہے اب سورہ توبہ کی تفسیر جب بندہ کو پڑھے گا تو کیا ہوگا، الجہاد پھر تیاری ہو جائے گی نا پھر. تو مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک سورہ کی تفسیر کریں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو لگے کہ بس جیسے کل دین میں جہاد کا ہی حکم ہے. تو یہ ہر گروہ جو ہے، اچھا وہ ہو سکتا ہے تو تفسیر وہ ٹھیک کی گئی ہو لیکن چونکہ وہ فوکس کر دیا گیا چیز کے اوپر تو لگے گا کہ یہی کل دین ہے. جبکہ صحیح مناسب بات یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھا جائے، اور اپنا ایجنڈا جب بیان کرنا ہو تو اس کو الگ سے بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جب آپ قرآن کی تفسیر بیان کریں جو موضوع آ رہا ہے اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں. وہ اخلاص سے متعلق ہے، وہ تقویٰ سے متعلق ہے، وہ صبر سے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے صبر سے متعلق بھی چیز کو لیں، لیکن صبر سے مطلب کیا ہے، ایک سالہ کورس میں صبر تو کرنا پڑے گا. یعنی اب صبر کو بھی اگر ہم یوں بیان کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں ایک سال کا جو کورس ہوتا ہے اس میں صبر تو کرنا پڑتا ہے. تقویٰ آئے تو ہم کہیں دیکھیں جی تقویٰ تو اختیار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو کھینچ کے ایک سالہ کورس پہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا، ایسے لگے کہ جیسے قرآن نے جیسے نعوذ باللہ کو ایک سالہ کورس کرنے کی صرف بات کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. تو جب قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہو تو تب جو سامنے مضمون ہے اس کو فوکس کیا جائے. جب آپ نے جو بھی اپنی یعنی کوئی ایجنڈا آپ کا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی آپ کا مشن ہے، کوئی آپ نے دین کا ایک حصہ لیا ہوا کام کا، اس کے اوپر بات کرنی الگ سے کر لیں، اس کو تفسیر کے ساتھ مرج نہ کر دیں تاکہ وہ یعنی یہ نہ ہو کہ لگے کہ جیسے قرآن کو آپ نے بالکل ایک خاص پہلو سے بیان کرنا شروع کر دیا. انلیس یہ کہ شروع میں کوئی شخص ڈیفائن کر دے. مثلا اگر کوئی شخص شروع میں یہ ڈیفائن کر دے کہ بھئی ہم قرآن کی جو تفسیر پڑھیں گے یا کریں گے اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں مثلا ہم معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے نا. یا ہم اس طرح کریں گے یا ہم تفسیر کرتے ہوئے لغت پہ فوکس کریں گے کہ لغت کے لحاظ سے کیا کیا اسلوب آئے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے نا. کہ پہلے ڈیفائن ہوا ہے کہ بھئی ہم نے پورے قرآن سے اس پہ فوکس کرنا ہے. وَمِنْهُمْ، اور یہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والے بغیر صحیح دلیل کے ان میں سے کون ہیں، مَن يَقْصِدُ الدُّعَاءَ إِلَىٰ خَيْرٍ
جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وَيَحْتَجُّ بِآيَةٍ اور آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں، مِنْ غَيْرِ أَن تَظْهَرَ لَهُ دَلَالَةً اس کے بغیر کہ آیت کی دلالت اس پر ظاہر ہو، لِمَا قَالَهُ جو بات انہوں نے کہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو نیکی کے لیے، جو وہ جس بات کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جب وہ آیت کوٹ کرتا ہے، وہ آیت اس موضوع سے متعلق نہیں ہوتی۔ مثلا میں نیکی سے متعلق تو خیر یہ نہیں ہے معاملہ، لیکن جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ آپ نے کسی کو اس بات پہ ابھارنا ہے کہ محنت کرو، تو یہ اچھی بات ہے، محنت کرنے کے لیے کسی کو کہنا اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے کہتے ہوئے دلیل اس آیت سے لے آنا جو کہ اس سے متعلق نہیں ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بعض اوقات لوگ نیکی کی طرف کسی کو لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آیت کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آیت کسی اور معاملے سے متعلق ہوتی ہے، اس معاملے سے متعلق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آیت بھی ہے، لیکن وہ الگ مضمون ہے اور یہ الگ مضمون ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ بھی ہیں، مَن يُفَسِّرُ الفاظه العربیہ من غیر وقوف علی معانیہا عند اہلہا، کہ جو عربی الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں بغیر ان کے معنی جانے اہل علم کے ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ اہل علم نے اس کے کیا معنی کیے ہی نہیں دیکھتے، بس وہ خود سے معنی کر دیتے ہیں۔ وَهِيَ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِالسِّمَاع، جبکہ لغوی معنی کرنا ان چیزوں میں سے ہے جس کا تعلق سماع پر ہے۔ کیا مطلب؟ من اہل العربیتی و اہل تفسیر، اہل عرب سے اور اہل تفسیر سے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو آپ رائے سے قائم کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو کہ جیسے آپ نے وہ عربی گرامر پڑھتے ہوئے مونس سماعی پڑھا ہوگا، تو مونس سماعی کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یا نسیہ منسیہ؟ ہاں کیا ہے؟ کہ اہل زبان کے اوپر ہم رلائے کریں گے کیونکہ وہ چیز نہ مذکر ہے نہ وہ مونس ہے۔ مثلا کرسی، اب اس کے لیے کون سا فارمولہ لڑائیں گے آپ جس سے پتہ چلے کہ بھئی کرسی جو ہے وہ اردو میں مذکر ہے یا مونس ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دیکھیں اردو بولنے والے اس کو مذکر بولتے ہیں یا مونس بولتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عربی الفاظ کے خود معنی کرتے ہیں اہل علم کی رائے دیکھے بغیر، جبکہ یہ ان چیزوں میں سے جو سماع پر موقوف ہے اہل عرب کی اور اہل تفسیر کی۔ کا بیانی معنی لفظی و اعرابیہ، جیسے لفظ کے معنی اور اعراب کی وضاحت، وما فیہا من الحذف والاختصار والازمار، اور حذف، اختصار اور ازمار۔ ازمار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ضمیر سے ہے نا یہ لفظ، تو بعض اوقات کسی لفظ کے معنی جو ظاہری ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے، بلکہ اس میں چھپے ہوئے معنی الگ ہوتے ہیں جو مقصود ہوتے ہیں۔ والحقیقت والمجاز، اور حقیقت اور مجاز، والعموم والخصوص، اور عموم اور خصوص، والتقدیم والتاخیر، اور تقدیم اور تاخیر، والاجمال والبیان، اور اجمال اور بیان، یعنی کسی چیز کو اجمالی بیان کرنا یا تفصیلی بیان کرنا، وغیر ذالک مما ہوا خلاف الظاہر، اور وہ سب چیزیں جو ظاہر کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ظاہری معنی ہے وہ کچھ اور ہے، جو مراد ہے وہ کچھ اور، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی موقع، کئی مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں پہ جو ظاہر آپ کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ کلام کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آیت ہے نا کہ کیا آیت ہے کہ جی جن سے لوگوں نے کہا کہ ڈر جاؤ، کیا ہے آیت وہ؟ وہاں پہ الناس کا لفظ 3 دفعہ آتا ہے اور تینوں دفعہ الگ لوگوں کے لیے آتا ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن تینوں دفعہ اس سے مراد الگ ہے۔ کس چیز کی؟ اصل میں مثالیں انہوں نے اس لیے نہیں دی کہ جو لوگ بھی ان امور کے ماہر ہیں وہاں پہ مثالیں موجود ہیں، مثلا آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو اس میں ان سب چیزوں کی مثالیں موجود ہیں، اصول تفسیر پڑھیں گے تو وہاں بھی ہیں، بلکہ جیسے یہ نا حذف ہے اور حقیقت اور مجاز ہے، واللہ عالم کسی زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ابھی اصول تفسیر میں آپ نے نہیں پڑھا ہے نا؟ اصول تفسیر پڑھا ہے ویسے؟ کیا کیا پڑھا ہے اس میں؟ اصول تفسیر کی کتنی کلاسیں ہوئی ہیں؟ اچھا تبھی ٹھیک ہے، شاید آ جائے آگے، تو ہیں اس کے اوپر تفصیلی چیزیں بھی موجود ہیں، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ولا یکفی مع ذالک،
معرفت العربیت وحدہا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے صرف واحد عربی کافی نہیں ہے، اس کی معرفت کافی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کسی کو لگے کہ بس عربی آ گئی سب کچھ آ گیا. بل لا بد معہا من معرفت ما قالہ اہل التفسیر فیہا، بلکہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اہل تفسیر جو ہیں انہوں نے کیا کہا اس معاملے میں. فقد یکونون مجتمعین علی ترک ظاہر، کیونکہ کبھی وہ ظاہری معنی کو ترک کرنے پر متفق ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا، اگر آپ ظاہری معنی دیکھیں گے تو من کسب سیئہ، جس نے سیئہ نکرہ ہے، تو من کسب سیئہ جس نے کوئی بھی خطا کر دی، کوئی بھی غلطی کر دی، ظاہری معنی تو یہ ہے. لیکن مفسرین نے کیا کہا کہ یہاں مراد سیئہ سے شرک، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف. او علی ارادت الخصوص، یا خاص مراد لینے پر، یعنی آیت عام تھی، آیت کے جو لفظ تھے وہ عام تھے یعنی جنیرک تھے، لیکن مراد کیا لیا گیا؟ اسپیسیفک. اول ازمار، یا ازمار یعنی جو مخفی معنی ہے. وغیر ذالک مما ہوا خلاف الظاہر، اس کے علاوہ جو کہ ظاہر کے خلاف ہے. وکما اذا کان لفظ مشترکا فی معنی، اسی طرح جیسے اگر ایک لفظ مختلف معنی رکھتا ہو، فعلم فی موضع ان المراد احد المعانی، تو یہ جاننا کہ کسی خاص مقام پر اس کے کیا معنی ہیں. ثم فسر کل ما جاء به، پھر اس نے ہر جگہ اس کے معنی متعین کیے. فہذا کلہ تفسیر بالرأی، یہ سب رائے کی تفسیر ہے. وہو حرام، اور یہ حرام ہے. واللہ عالم، اور اللہ بہتر. یعنی ان سب جگہوں پہ جو شخص علم کے بغیر اپنی منمانی کرنے کے لیے کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہوگا اور وہ جائز نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے. تفسیر بالرائے جائز ہے کس کے لیے؟ جس کے پاس علوم ہو، اور جو ان ایریاز میں تفسیر بالرائے کرے جہاں پہ اجتہاد کا عمل دخل ہے. تفسیر بالرائے کا اہل شخص بھی اگر ان معاملات میں تفسیر کرے گا جو کہ اجتہاد والے نہیں ہیں اور وہ اجتہاد سے کرے گا تو غلطی کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.